طویل فلائٹ کے بعد ناروے کے اوسلو کے ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور اب انشاءاللہ مدنی قافلہ اوسلو ایئرپورٹ کے باہر جائے گا. امید ہے کہ ہم اسلامی بھائی ان سے ملاقات کریں گے. عز و جل اگر آج تک مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ عز و جل میرے سارے گناہ معاف فرما, میرے والدین کی, میرے پیر و مرشد کی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ایئرپورٹ سے فیضان مدینہ اوسلو کی طرف رواں ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچیں گے اور اب نماز عصر باجماعت ادا کریں گے. یہاں آ کر ایک اور بڑی نئی بات مدنی چینل کے ناظرین کی لوز کرتا چلوں کہ یہاں پر کم و بیش یورپی ممالک میں رات 10 بجے کے قریب نماز مغرب ادا کی جاتی ہے. تقریباً 7:30 بجے کے قریب یہاں عصر کا وقت ہوتا ہے. کافی طویل دن ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک قدرت اور شان کا نظارہ ہے. رات بعض اوقات 1 بجے عشاء کا وقت آتا ہے. کئی مقامات ایسے جہاں کئی دنوں تک عشاء کا وقت ہی نہیں آتا. تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں. مگر یہاں بھی مسلمان اوقات کار کا خیال رکھتے. بالخصوص ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بڑی مدد ملتی ہے, کیونکہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دنیا بھر کے مقامات کے ٹائم ٹیبل ہیں. دنیا میں جہاں پہنچتے ہیں ویب سائٹ پر وہ شہر نکال دیتے ہیں اور ہمیں وہاں کا ایگزیکٹ
ٹائم ٹیبل مل جاتا ہے. دنیا میں آپ بھی جہاں کہیں ہیں اور نماز کے اوقات صحیح معنوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں www.dawatislami.net وزٹ کیجیے, پریئر ٹائمنگز پہ کلک کیجیے اور دنیا بھر کے نماز کے صحیح اوقات وہاں سے حاصل کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناروے کے شہر اوسلو کے فیضان مدینہ میں موجود ہیں. اس وقت دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور محبت کرنے والے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی موجود ہیں. آج ہی ہمارا قافلہ یہاں پہنچا ہے اور الحمدللہ اب مدنی مشورے کا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں اچھے مدنی مشورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ناروے کے اندر بلکہ آج ڈینمارک کے اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں, سویڈن کے اسلامی بھائی بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملکوں میں بھی مدنی کاموں کو مزید ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम नॉर्वे ऑस्लो में मौजूद हैं। दुनिया में कहीं भी जाए अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अजीब व गरीब नज़ारे देखने को मिलते हैं। पहले आप आसमान का मंजर देखिए और हमें बताइए कि वक्त क्या हो रहा है। आपको पीछे आसमान नजर आ रहा है। इस वक्त जब अपने वतन में होते हैं तो हमें इस तरह का वक्त मगरिब की नमाज के बाद नजर आता है। इशा का वक्त में भी वक्त बाकी होता है। ऐसा लगा है कि अभी सूरज गुरूब हुआ है और रोशनी बाकी है। आप आसमान का मंजर देखिए और सोचिए कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा। आप समझ रहे होंगे मगरिब का वक्त गुजरे हुए थोड़ी देर गुजरी होगी, शायद पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 7, साढ़े 7 या 8 बजे का वक्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त नॉर्वे में रात का 1:06 हो रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त रात का 1:06 है और इस वक्त तक रोशनी बाकी है। दावत इस्लामी की वेबसाइट के मुताबिक आज की रात नॉर्वे में इशा का वक्त दाखिल ही नहीं होगा। मैं इस वक्त जो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए इस वक्त रात का 1 बज रहा है और यहां पर इतनी रोशनी है। अल्लाह तबारक व तआला की शान है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि अभी हमने मगरिब की नमाज अदा की है तकरीबन रात 10:30 बजे और यहाँ फजर का वक्त रात 1:30 बजे के करीब शुरू हो जाता है। तकरीबन 3 घंटे यूं समझिए कि मगरिब और फजर के दरमियान है। यहाँ के लोगों का रोजा कितना बड़ा होगा। जी हाँ, तकरीबन 21 घंटे, बाज़ औक़ात 20 घंटे का रोजा हुआ करता है। मुसलमान यहाँ भी रोजा रखते हैं जो, और अब सोचिए जो हमारे वतन में रोजा नहीं रखते उन्हें गौर करना चाहिए और इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी हाँ, हमारे वतन बिलखुसूस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में ये तो बहुत बड़ी नेमत हासिल है कि कम व बेश 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। रात आराम कर लेते हैं, दिन में काम करते हैं, 12-14 घंटे का रोजा रख लेते हैं। 20 घंटे का रोजा यहाँ पर रखने वाले रखा करते हैं और वाकई बहुत कुछ अलग है हमारे वतन से। यहाँ पर बहुत सारी बातें अलग हैं। फिर कभी जिंदगी रही तो आपको मजीद यूरोप के बारे में बताएंगे। बहरहाल इस वक्त हम अल्लाह की कुदरत का एक नजारा कर रहे हैं, जिक्र करते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जब भी बैठे उसका सुन्नत तरीका यह है कि या तो जिस तरह मक्तहियात में बैठते हैं इस तरह बैठे या फिर उल्टा पाँव बिछाकर सीधा पाँव खड़ा कर इस तरह बैठना सुन्नत है। तो खाना खाएंगे भी और सुन्नत का सवाब भी मिलता रहेगा। सीधे हाथ से हो सके तो 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, निवाले बनाना चाहिए कि ये भी सुन्नत है। दावत की तड़प वो किसी सूरत न कम चश्मे करम
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم اوسلو ناروے کے فیضان مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں. جماعت اہل سنت کی ایک عظیم الشان یہاں پر جامع مسجد ہے، وہاں جمعے کی نماز سے پہلے انشاءاللہ سنتوں والا بیان ہوگا، اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. نماز جمعہ بھی وہیں ادا کریں گے اور پھر انشاءاللہ ناروے کے علماء سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، وہ کسی صورت نہ کم چشم کرم، وہ کسی صورت نہ کم چشم کرم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں، آہ فیشن کی ہے یہ غار رسول عربی، آہ فیشن کی ہے یہ غار رسول عربی. والدین کو جھڑکا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے. نہیں ہے میرے مسلمانوں، جن کے ماں باپ ہیں نا ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کو راضی کرو. یہ چلے گئے نا پھر بڑا افسوس ہوگا، کاش دعائیں لے لیتا، راضی کر لیتا. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش، یا رب تم بلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تم بلغ مجھے سنت کا بنا دے. عمل کا جذبہ عطایا الہی، عمل کا جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھے کو، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. ہم کو اعتار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اعتار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں
اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم یورپ کے ملک ناروے اس کے شہر اوسلو میں موجود ہیں۔ مرکزی جماعت اہل سنت کی بڑی عالیشان مسجد ہے۔ پچھلے سال بھی ہم یہاں آئے تھے، مدنی چینل کے ناظرین نے یہاں کے مناظر دیکھے تھے۔ ایک بار پھر یہاں کے علماء جو ہمیشہ شفقت فرماتے دعوت اسلامی پر کرم نوازی فرماتے ہیں، ان کی دعائیں لینے ہم پھر حاضر ہوئے۔ آج بھی یہاں جمعے میں بیان کرنے کی سعادت ملی اور نماز جمعہ کے بعد ہمارے یہاں کے جید علماء کے ساتھ بیٹھنے کا شرف ملا ہے۔ ان کی حوصلہ افزا گفتگو سننے کا شرف ملا ہے، ان کی الحمدللہ دعائیں لینے کا شرف ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم و دائم فرمائے، ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ اپنے بچوں کی طرح ہم پر شفقت کرتے ہیں، اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ انشاءاللہ اب آپ کو ان کے تاثرات بھی سنائیں گے دعوت اسلامی کے بارے میں، کہ یہ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے حوالے سے، مدنی چینل کے حوالے سے اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات کے حوالے سے۔ دعوت اسلامی جو ہے ہم دل و جان سے اس کی قدر کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جو قدری اشتراک ہے اور جس سے دل خوش ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم مجدد ملت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ امیر اہل سنت کو یہ عقیدت ہے، اور صبح مساء ان کے ساتھی سنگی دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے جو بھائی دعوت اسلامی کے ہیں جو بھی منسلک ہیں، سب اعلیٰ عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور تربیت اور تحقیقات کا دم بھرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے پاس جو سب سے بڑی جو دولت ہے، اتحاد کی جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ اعلیٰ عظیم البرکت مجدد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے اور جو انہوں نے عطا فرمائی ہے۔ تو جب ان کا کام دیکھتے ہیں تو الحمدللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ نوجوان ہیں، بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، مراکز ہیں، ادارے ہیں، وہاں جب تعارف کرایا جاتا ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ ہم پروردگار کا یہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے مسلک کے اندر ایک ایسی جماعت پیدا کی ہے یا ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے حوالے سے دن رات بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر محمول کرنا بالکل انصاف ہوگا کہ امیر اہل سنت نے جب اس کام کا آغاز کیا تو آپ کا اخلاص جو تھا وہ ہے کہ ایک فرد واحد ایک مشن کا آغاز کرتا ہے اور آج دنیا کے ہر ملک تک ان کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرہ کے اندر جو نوجوان ہماری دوست ہوتے ہیں جو راہ راستے بھٹکے پڑے تھے، کافیوں کے ساتھ ایسوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جن کو اس ماحول میں آنا نصیب ہوا، اور آج وہی لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کے علمبردار ہیں اور اس کے پیغام کو کوچے کوچے اور کریا کریا کے اندر عام کر رہے ہیں۔ تو میری ذاتی رائے بھی یہ ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس مشن کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہماری اس کے ساتھ وابستگی اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ ہمارا اپنا مسلک ہے، مذہب بھی اپنا ہے اور ساتھ مسلک ہمارا اپنا ہے۔ اپنے مسلک کی ترویج ہوتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ قلبی سکون میسر آتا ہے کہ وہ کام جو شاید ہم نہ کر سکے، اس اوسلو کے اندر بھی دیکھے تو شاید ایک دو آدمی نے اس کا آغاز کیا اور آج دیکھے کافی سارے سینکڑوں لوگ ہیں جو اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آنے والی نسل کے جو مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنا دن رات جو ہے وہ اپنے پروگرام کر رہے ہیں یا ان کے لیے آئندہ لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں تاکہ ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ اپنے مذہب اور اپنے مسلک کے اوپر کاربند رہے۔ تو میں ان دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ تا دور ہمارے سروں کے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ بڑے بنیادی مسائل جو ہیں لوگوں کو جو بعض دفعہ پوچھنے میں جو ہے مشکل پیش آتی ہے وہ بغیر پوچھے مدنی چینل کے اوپر محفل مذاکرہ ہوتی ہے یا جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے یا فقہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مستقل مدنی چینل کے دیکھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی معلومات
بہت وقت تھوڑے میں ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ وہ اپنا کم از کم روزمرہ کی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکتے ہیں. بنیادی سے بنیادی مسائل لے کر، عقائد سے لے کر معاملات، عبادات، سارے معاملات کو سلسلہ وار ڈسکس کیا جاتا ہے. اور بالخصوص کہ جو امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہوتی ہے اور آپ کی بڑی بڑی سادہ اور بڑی محبت بری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ناظرین کو دیکھنے میں ملتی ہیں. جب ان کی سادگی دیکھتے ہیں تو میں ذاتی طور پر کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو ایمان کو جلا ملتی ہے. اتنی بڑی شخصیت اور ان کی اتنی عاجزی اور سادگی دیکھ کر ہمیں بھی یہ جو ہمارے لیے محمیز ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی راستے کو اپنائیں، اپنے اندر جتنی سادگی ہو سکے اخلاص پیدا کر سکے ہم کریں. تو ہم مدنی چینل کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک اس کو بھی جس طرح دعوت اسلامی کو ترقی دی اللہ تعالیٰ اسی طرح مدنی چینل کو بھی ہمارے جیسے گھروں تک پہنچا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے کم از کم جو معاشرے میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کی اصلاح بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے عقائد کا تحفظ بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ہم خوش نصیبوں میں سے ہیں جو ان مدنی قافلوں کا انتظار کرنے والوں میں ہوتے ہیں، ان کا استقبال کرنے والوں میں ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والوں میں ہوتے ہیں. اور یہی ہم اپنے لیے ثابت سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان کے ساتھ وابستگی اس کا دوام اور استحکام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جس شخص کی خاموشی اثر نہ کرے اس کی تقریر بھی اثر نہیں کرتی، یعنی اس کی گفتگو بھی اثر نہیں کرتی جس کی خاموشی اثر نہ کرے. تو دعوت اسلامی کے متعلق تو میرے خیال میں یہی جملہ کافی ہے کہ اس کی خاموشی اثر کرتی ہے. تو جس کی خاموشی اثر کرے گی گفتگو بھی یقیناً اسی کی اثر کرے گی جنہیں دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے اور انہیں دیکھ کے ایک ترغیب جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور امیر اہل سنت کے حوالے سے میں کیا عرض کروں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ قبروں کے غلاف میلے ہو جاتے ہیں، جسم کا لباس پھٹ جاتا ہے، مزارات کے اوپر بنے ہوئے قبے بھی بسا اوقات بوسیدہ ہو جاتے ہیں، آوازیں کسی وقت لڑکھڑا جاتی ہیں اور بیان ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ الفاظ نہیں مٹتے، الفاظ زندہ رہتے ہیں. حضرت امیر اہل سنت کا جو بطور خاص آج کے دور میں ہم پر احسان اور کریڈٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے علمی ورثہ جو ہمارے پاس تھا، ہماری شخصیات جو تھیں ان کو ہم خود نئی ترجیحات کی بنا پہ ہم انہیں بھول رہے تھے، ہم سے وہ ورثہ دور ہو رہا تھا، ان کتابوں کے نام ہمارے ذہنوں سے دور جا رہے تھے، شخصیات ہمارے ذہنی رسائی سے دور ہو رہی تھی. اسی طرح ان کے عقائد و نظریات جو تھے وہ بھی کسی اور جانب توجہ کرنے کی وجہ سے اس کی طرف سے بھی ہماری توجہ ہٹ رہی تھی. لیکن حضرت کی تصنیفات نے ہمیں کم از کم یہ تو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں. حضرت امیر علیہ سنت کی تصنیفات سے یہ تو پتہ چلا کہ حکیم محمد کون ہے. جس طریقے سے انہوں نے بہار شریعت کو کوٹ کیا، حکیم محمد مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو کوٹ کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کو کوٹ کیا، اس سے آنے والی ہماری نئی نسلوں کو کم از کم یہ پتہ ضرور چلے گا کہ مذہب میں اور مسلک میں یہ کتنی قابل شخصیات تھیں. ان کے حوالے سے ہمارے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جملہ ہم کہیں سے لیتے ہیں لیکن بتانا دوبارہ نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے لیا تھا، اور اس کو اپنی طرف سے ہی میں یوں سمجھا ہوں اور میرے ذہن نے جو کام کیا ہے. کم از کم امیر اہل سنت نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے جہاں سے جو پھول اٹھایا بتا دیا کس بات سے لیا ہے، جہاں سے جو کلی اٹھائی ہے بتا دیا کہاں سے لی ہے، اور جہاں سے جو انہوں نے لفظ لی ہے وہ ساتھ انہوں نے کوٹ کر دیا تاکہ یہ پتہ چلتا رہے کہ میں آپ کا رابطہ جو ہے وہ کروانے والوں میں سے ہوں. من کو جا نغموں کو جا شیر و سخن بہان آئے، سوئے قطار میں کچمنا کا بے زمام رہا. انہوں نے تو عملی طور پر اس بات کا بتا دیا کہ ہم تو لائن سے الگ جو اونٹ ہوئے تھے ان کو کھینچ کھینچ کے قافلے کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ یہ قافلہ ہے اس کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. جتنے چینل آج تک مذہبی چینل کے حوالے سے متعارف ہیں یا کروائے گئے ہیں، بلا شبہ اور بلا خوف تردید جس کو خالصتاً آپ اسلامی چینل کہہ سکتے ہیں وہ صرف مدنی چینل ہے. اس وقت اسکرین کے اوپر اور کوئی چینل جو ہے کہیں سے
پس پردہ کوئی آواز ایسی آ جاتی ہے جو نہیں آنی چاہیے تھی، کہیں سے کوئی سین ایسا آ جاتا ہے جو اندر شرع، یہ باقی چینلوں کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں کوئی منظر ایسا فلما لیا جاتا ہے جس کے اوپر شریعت اور صاحب شریعت کے رضا جو ہے اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تاہم مدنی چینل کے حوالے سے آپ خالصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا نقشہ، اسلام کی صورت، اسلام کی سیرت آپ نے اگر دیکھنی ہو تو آپ مدنی چینل جو ہے اس کو بلا خوف تردید آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کم از کم آج کے دن تک کوئی غیر اسلامی اور غیر شرعی حرکت جو ہے وہاں سرگرم نہیں ہوئی، اور اس سیاہی سے انہوں نے پاک رکھا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکات عطا فرمائے۔ اور رہے اس کے پروگرام، تو پروگراموں کا کیا عرض کرنا، قافلوں کو جب ترتیب دیا جا رہا ہوتا ہے اور رکن شورا اپنی دعاؤں اور ہدایات کے ساتھ جب انہیں الوداع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین فرمائیں اس وقت جی یہی چاہتا ہے کہ یہ سکرین رستے سے ہٹ جائے اور ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ اتنے پیارے پیارے مناظر ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں ترغیب ہوتی ہے، جتنا ہم ان کے قریب ہوں گے یقیناً ہمارے دلوں سے زنگ جو ہے وہ اترے گا۔ میرے اہل سنت اور دعوت اسلامی اور اسلامی چینل، مدنی چینل اور میٹھے میٹھے مدنی پیارے بھائیوں سب کے لیے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور ہمیں آپ کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کے تاثرات آپ نے سنے، یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اور جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، سوچیے ہم سے علماء کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کتنی توقع رکھتے ہیں، دین کا کام کرنے کا کتنا انہیں شوق ہے کہ ہم جیسے نوجوانوں کو، ہم جیسے نیو کمرز کو بھی اتنا انکریج کرتے ہیں، اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکت عطا فرمایا۔ ہمیں تو امیر علیہ سنت نے یہی سکھایا ہے کہ علماء کا دامن نہیں چھوڑنا، علماء کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ہم کو تار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ سلامت رکھے، ان کی برکتیں میں عطا فرمائے۔ اور جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں مبلغین دعوت اسلامی سے کہ دیکھیے آپ پر اتنی توقعات ہیں ساری دنیا کی، دل لگا کر حوصلے کے ساتھ وقت دیتے ہوئے اخلاص کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرتے رہیے۔ اس دنیا میں رب نے اتنی عزتیں دی ہیں، اتنا پیار دیا ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ رہے۔ انشاءاللہ محشر کے دن سرکار کے لواء الحمد تلے علماء کرام کے پیچھے پیچھے، امیر علیہ سنت کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جانا بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت کی ایک تصنیف امید نظروں سے گزری ہوگی، فیضان رمضان۔ اس تصنیف کے اندر بہت آسان انداز میں امیر علیہ سنت نے رمضان کے فضائل، احکام روزہ، تراویح کے مسائل، لیلۃ القدر، اعتکاف، عید الفطر، نفل روزوں کے فضائل اور پھر معتکف اعتکاف کے مسائل اور اس کے فضائل، بیانات کے لیے آپ کو بہت اس میں سے مواد بھی ملے گا اور آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے تو دل خوش ہوگا۔ ہماری طرف سے اللہ برکت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب دعا سے نواز دیجیے آخر میں، اللہ دعا فرمائیے، آمین کہیں گے، یہ بھی دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین۔ مولا پاک ہمیں مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ احباب مہمانان گرامی تشریف لاتے رہیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیتے رہیں۔ مولا پاک کرم و رحم عطا فرما۔ جو علماء کرام خاص کر کے اور یا جو علماء دعوت اسلامی میں موجود ہیں، جو علماء جہاں بھی کام کرتے ہیں جو دعوت اسلامی میں نہیں ہیں، مولا پاک ان کی اس صحیح کو کاوشوں کو مولا پاک جو ملت اسلام کی حفاظت کے لیے جاری ساری کامیابی کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ آمین برحمتک یا سنت اللہ۔ اس وقت ہم ایک بار پھر ہم اوسلو ناروے کے ایئرپورٹ پر ہیں۔ اب ہمارے قافلے کی روانگی کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ناروے سے، سویڈن سے، ڈنمارک سے ہمیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے ہیں۔ ہمارا وہی قافلہ اب انشاءاللہ ایتھنز گریس یعنی یونان کی طرف سفر پر ہے۔